گیا، 2 دن بقایا، ایک دن اس طرح بقایا کہ آدم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تب تم جو ہے جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، تم فرشتہ بن جاؤ گے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تم جو ہے اچھا بنے رہو گے، اس لیے اللہ نے تم کو منع کیا ہے. اس لیے اے آدم اس کی بات کو مت مانو، اللہ کی بات کو مت مانو. اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو کبھی تم باہر نہیں نکالے جاؤ گے، تم فرشتہ بن جاؤ گے. آدم علیہ السلام بھی بھولے بھالے انسان سوچے کہ ٹھیک ہے ابلیس ایسا کر رہا ہے. یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گاؤں سماج میں بھی دیکھیے گا، اور خاص طور سے راجنیتی کرنے والے یہ بھی یاد رکھیے، اور خاص طور سے سماج کے آدمی، کبھی کبھی بھولا ماڑی کا آدمی آپ کے ساتھ رہے گا، اٹھنا بیٹھنا آپ کا ساتھ رہے گا، اور کبھی کبھی وہ ایسا گندا مسئلہ بتا دے گا، گندا مشورہ دے دے گا، وہ آپ کو ڈوبو دے گا. وہ آپ یہ سوچے گا میرا ساتھی ہے، نہیں، وہ آپ کا ساتھی نہیں ہے. آپ کو اگر وہ بول رہا ہے کہ یہ ٹریکٹر لے لو جو بیکار ٹریکٹر ہے، سڑا ہوا ٹریکٹر ہے، یعنی اگر آپ کا ساتھی بھی کبھی کبھی ایسا مشورہ دے دے گا جو آپ کی بھلائی کو نہیں چاہتا ہے، وہ ظاہر میں لگے گا کہ ہر دوست ہر خوب بھالو پاتا کوئی ایک نے بھی آپ کو لے لو ہر بیٹا کے، نہیں سمجھ، اس طرح مشورہ دے گا. لیکن وہ اندر جو ہوتا ہے وہ بڑا بدماش ہوتا ہے. وہ وہی ابلیس کا وہ ساتھی ہے جو آپ کو ظاہر طور پر اچھا تو بولتا ہے وہ، لیکن اندر میں اس کا کرودھ بھرا ہوا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا غریب بن جائے. ابلیس نے بھی یہی چاہا کہ اے آدم اس درخت کا پھل کھا لو. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے درخت کا پھل کھا لیے، اور جیسے درخت کا پھل کھانا تھا میرے عزیز ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آدم اور ماں حوا کے جسم کے اوپر غبار جس کو بولتے ہیں، اس کے جسم سے تمام کپڑا اتر کر کے ننگا ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کہا تھا کہ اے آدم اس درخت کا پھل مت کھاؤ. اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو کھانے کے بعد جو ہے یہ نقصان ہوگا. نقصان نہیں بیان کیا ہے لیکن مت کھانا. لیکن ابلیس کے کہنے پر آدم اور حوا درخت کا پھل کھائے، اور کھاتے ہی اس کا جسم کا کپڑا اتر گیا، ننگا ہو گیا. یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں. مسئلے بہت نکالا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ، حضرت آدم علیہ السلام کا درخت کا پھل کھانا اور کھانے کے بعد جسم کا ننگا ہونا، اور ننگا ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس سرزمین میں بھولا باڑی میں یا کمٹی میں یا مجھیلی کا کوئی بھی آدمی اگر اللہ کا حدود پامال کیا جائے، اللہ کے حدود کو لانگ دیا جائے، اللہ کے حدود کو نہ مانا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ شریعت کی تمام کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جو آدمی گنہگار ہے، یاد رکھیے، جو آدمی گنہگار ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا کے اندر بھی اسے ننگا کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی اسے اللہ تبارک و تعالی ننگا کر دے گا. گنہگار آدمی کو. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جسم سے کپڑا اتار دیا، اتر گئے، اور اترنے کے بعد حضرت لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، تفسیر کے اندر، کہ حضرت آدم ماں حوا دونوں جو ہے جنت کے پتہ کو لے کر کے اپنے شرمگاہ کو، اپنے جسم کو ڈھکنے لگے. کیا کرنے لگے؟ اپنے جسم کو ڈھکنے لگے. پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں چاہے جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، یاد رکھیے گا، اس دنیا میں آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو، آدم کے جو اولاد ہیں ان کے اندر شرم آنا یہ تخلیقی بات ہے. یہ آدمیت کی آدمیت ہے کہ جس آدمی کے اندر اگر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، بے حیا ہو، وہ آدمی نہیں ہے، وہ مانوس نہیں ہے، بلکہ وہ جانور ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اس صفت سے پتہ چل رہا ہے. لیکن عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور ہونے کے باوجود بھی ہماری بچیوں کی کپڑا، ہماری ماں بہن کا لباس، ہمارے نوجوانوں کا جنس جو ہے اپنے شرمگاہ سے نیچے اترنا. میں خود شہر کا رہنے والا ہوں، اس لیے ہمیں کوئی نہ بتائے کہ نوجوان کا لباس کیسا آ چکا ہے. میں شہر کا رہنے والا ہوں اور دیہات میں بھی رہتا ہوں. آج سے 15 سال پہلے
یہ ہماری ماں اور بہن جو شیر شاہ آبادی بیٹھی ہوئی ہے، 15 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. آج سے 15 سال پہلے میں مہاراج پور میں خدمت کر رہا ہوں. 15 سال پہلے یہ کمٹی کی عورت، بھولا باری کی عورت، منجیلی کی عورت، لونگا پور کی عورت، نیم پور کی عورت، اسلام پور کی عورت، کوئیہ کی عورت، رانی باڑی کی عورت، جتنے بھی عورتیں تھیں ان کا ایک نقاب ہوتا تھا. نقاب ہوتا تھا، اور وہ نقاب معلوم کیسا ہوتا تھا؟ یہاں پر چون بنا ہوا، یہاں پر الگ، یہاں پر پورا جسم جو ہے ڈھکا ہوا رہتا تھا. میں خود دیکھا ہوں. اور بیل گاڑی سے ہماری ماں اور بہن جایا کرتی تھی. ہماری بوڑھی ماں بڑی بڑی چادروں میں اوڑھ کر کے گھوما کرتی تھی. تو ہماری بوڑھی ماں آج تک وہ با حیا ہے. آج تک ہماری ماں با حیا ہے. آج بھی چادر کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے میں نوجوان عورتوں سے، آپ کی ماں، آپ کی بہن، میری بھی ماں ہے، میری بھی بہن ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آدم علیہ السلام ننگا ہونا پسند نہیں کیے تھے، کیونکہ آدمیت یہ خیالات، اور اس میں مسلمانوں کی بات نہیں بلکہ جو آدم کا اولاد ہے ان کی بچیاں جو ہے وہ ننگی گھومنا یہ پسند نہیں کرنا چاہیے. یہ بے حیائی ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی اگر بے حیا ہو جائے تو ہو جانے کے بعد وہ جو چاہے کرے. بے حیا ہونے کے بعد وہ جو چاہے کرے. میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، اور قرآن کے اندر جو واقعات تمام پڑی ہوئی ہے، چاہے کسی کا بھی واقعات ہو، آج ہماری ماں اور بہن اگر ننگی ہو رہی ہے اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے، ہمارا بھی ہاتھ ہے. آپ کی بچیاں، آپ کی ماں، ہماری بہن، ان کے لباس جو ہے، آج ہمارا نوجوان دلی سے آنے کے بعد اپنی بچی کو ایک ڈریس نکلا ہے، بولنا نہیں چاہیے، بڑی گندی ڈریس، مچھردانی کے جیسا، جس میں بالکل نظر آتا ہے. ہماری ماں اور بہن، اور کچھ ایسے بھی دیکھیں جو تھوڑا سا پیسہ والا شیر شاہ آبادی ہو گیا. اگر وہ پیسہ والا اگر ہو گیا، آپ اپنی بیوی کو نقاب ختم، ایک تو شال اڑا لیتا ہے، ہلکا سا دوپٹہ لے لیا اور لے کر کے چلنا چالو کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، یہ آدمیت کی بات نہیں ہے. آپ ایسے اچھے کہلانے والے نہیں ہیں. 15 سال پہلے یہی وہ شیر شاہ آبادی قوم، جن کے گھروں کے اندر جن کی ماں اور بہن نکلتی تھی، بڑے پردے کے ساتھ نکلتی تھی، آج ہماری ماں اور بہن، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، جو ایسا کر رہی ہے میں سب کو یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ اگر ایسا کرتی ہو، آپ آدمیت کے اندر نہیں ہے. آپ آدم کے اگر اولاد ہیں تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، میری ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جنت میں لباس اترنے کے بعد اپنے جسم کو پتہ سے ڈھکتی تھی. کس سے؟ پتہ سے. کتابوں کے اندر بات ہے بھائی، پتہ سے ڈھکتی تھی، اور ڈھکنے کے بعد اپنے جسم کو ڈھکنا وہ پسند کرتی تھی. انہیں پتہ تھا کہ اللہ ہمیں ننگا ہونا میں پسند نہیں ہوتا ہوں، پتہ سے ڈھک رہی تھی وہ. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج اللہ نے ہمیں لباس دیا ہے، اللہ نے لباس دیا ہے، لیکن لباس ہو کر کے بھی اگر ہم اپنے جسم کو ابھاریں، جسم کو نگاریں، جسم کو ہٹائیں، اپنی بچی کو الٹی اور بے پردگی والے اگر کپڑا پہنائیں، تو کیا ہم آدم کی اولاد کہلانے کے لائق ہیں؟ نہیں. میرا عزیز ساتھیوں، بڑی افسوس کی بات ہے، آج 6 مہینہ سے لے کر کے 7 مہینہ سے لے کر کے آج اس سرزمین پر ایسا جلسہ ہونے کے توفیق نہیں ہوا تھا. میرا عزیز بھائیوں، سامنے میں بیٹھے والوں، آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں. ایسے لاک ڈاؤن کے موقع پر بھی ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی کو بلا کر کے حدیث اور قرآن سن رہے ہیں. آپ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں، خاص طور سے بھولا باڑی کے. اور اس قسم کا جلسہ آج میں لگتا ہے کہ 6 یا 7 مہینہ کے بعد کر رہا ہوں اس طرح جلسہ، کیونکہ پرمیشن نہیں مل رہا ہے. آپ کو پرمیشن نہیں دیا جا رہا ہے. اور آگے بڑھ کے میں بول دوں یہ کہ 6 مہینہ پہلے اللہ کی طرف سے غضب و قہر، عذاب، جو بھی الفاظ استعمال کر لیجئے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی مار ہم پر ایسی آئی کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، مسجدیں ہماری خالی تھی، ہمیں تراویحوں کے لیے